رات کے کسی پہر ہانیہ کی خوفناک چیخوں سے ہم سب کی آنکھ کھل گئی۔ میں نے اٹھتے ہی اپنے ساتھ دیکھا تو ہانیہ وہاں موجود نہ تھی۔ اماں ابا بدحواس اوپر دیکھے جا رہے تھے۔ میں نے ان کی نظروں کا تعاقب کیا تو میرے ہوش اڑ گئے۔ ہانیہ کا جسم ہوا میں معلق تھا، اس کے بازو اور ٹانگیں پھیلی ہوئی تھی۔ اماں زور زور سے کلمہ پڑھنے لگ گئیں اور ابا ولی شاہ کی بتائی گئی آیات کا ورد کرنے لگے۔ کچھ ہی دیر بعد ہانیہ کا جسم دھڑام سے اپنی جگہ پر گرا، مگر اس سے پہلے کہ ہم سنبھلتے، پلک جھپکتے ہی کسی اندیکھی طاقت نے اسے ٹانگ سے پکڑ کر کمرے سے باہر گھسیٹنا شروع کر دیا۔ ہم تینوں دیوانہ وار اس کے پیچھے بھاگے۔ ہانیہ کی دردناک چیخیں مجھے پاگل کیے جا رہی تھی۔ وہ چلا رہی تھی، ابا مجھے بچا لو، اماں، آپی۔ اماں اب باقاعدہ رو رہی تھیں۔ وہ مخلوق ہانیہ کو ہمارے کمرے میں لے گئی۔ اس سے پہلے کہ ہم اندر جاتے، دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔ اندر سے مسلسل ہانیہ کے چیخنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ ابا نے پہلے تو دروازہ کھولنے کی کوشش کی، مگر جب ناکام ہوئے تو دوڑ کر اپنا موبائل لے آئے اور کسی کا نمبر ملانے لگے۔ میں زور سے دروازہ بجانے لگی، خدا کے لیے چھوڑ دو میری بہن کو، مجھے لے جاؤ مگر میری بہن کو چھوڑ دو۔ میرا اتنا کہنا تھا کہ ایک دم سناٹا چھا گیا۔ ہانیہ کے چلانے کی آوازیں بند ہو گئیں۔ اس کی آخری بات سن کر میں سکتے میں آ گیا۔ کہیں سے آگے سوچنے کی ہمت نہ رکھتا تھا۔ میں بس چپ چاپ اسے دیکھنے لگا۔ ہم تینوں مضطرب دروازے کی جانب دیکھنے لگے۔ ابا اس وقت تک کسی کو فون کر چکے تھے۔ میں نے اندازہ لگایا کہ وہ ولی شاہ ہوں گے۔ جب یہ خاموشی طویل ہونے لگی تو اماں دروازہ پیٹنے لگی۔ کون ہو تم؟ ہم نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ کیوں میری معصوم بچی کے پیچھے پڑ گئے ہو؟ اتنا کہنا تھا کہ اماں کو ایک زوردار دھچکا لگا، جیسے کسی نادیدہ قوت نے انہیں ہوا میں اچھالا ہو۔ اماں سیدھا پچھلی دیوار پر جا لگی۔ ان کا سر شاید پھٹ گیا تھا۔ خون ان کے چہرے سے ہوتا ہوا ٹپ ٹپ زمین پر گرنے لگا۔ میں اور ابا اماں کی طرف دوڑے۔ ابھی اماں کے نزدیک ہی پہنچے تھے کہ کمرے سے ہانیہ کی ایک زوردار چیخ سنائی دی۔ اماں کی طرف دوڑتے دوڑتے ہم دونوں واپس کمرے کی طرف پلٹے۔ دروازہ شاید کھل چکا تھا۔ جیسے ہی ہم کمرے میں داخل ہوئے میرے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ ہانیہ دیوانہ وار اپنا سر دیوار پر مارے جا رہی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی اندیکھی طاقت اس کا سر پکڑ کر دیوار سے ضربے لگا رہی ہے۔ ابا جیسے ہی اس کے نزدیک گئے، ہانیہ کا ہاتھ فضا میں بلند ہوا، ابا کے سینے سے ٹکرایا اور ابا کئی فٹ پیچھے جا گرے۔ اتنے میں دروازے کی بیل بجی۔ ابا چلائے، عائشہ دروازہ کھولو، شاہ صاحب ہوں گے۔ میں شاید زندگی میں پہلی اور آخری مرتبہ اتنا تیز دوڑی۔ جو ہی دروازہ کھولا، ولی شاہ سامنے کھڑے تھے۔ مجھ سے ہم کلام ہوئے بغیر ہی گھر میں داخل ہو گئے۔ اماں کے سر سے ابھی بھی خون بہہ رہا تھا۔ آپ آنٹی کو دوسرے کمرے میں لے جائیں اور ان کی مرہم پٹی کریں، میں سنبھالتا ہوں یہ سب، ولی شاہ نے مڑ کر مجھے کہا۔ میں روبوٹک انداز میں ان کے کہتے ہی اماں کی جانب دوڑی۔ اماں ہانیہ کے پاس جانے کے لیے ضد کرنے لگیں تو ولی شاہ نے سختی سے انہیں مخاطب کیا، دیکھیں اگر آپ اس طرح ضد کرتی رہیں تو میں ہانیہ کو نہیں بچا پاؤں گا۔ یہ سنتے ہی اماں جلدی سے اٹھی اور میرے ساتھ چل دیں۔ میں نے ایک لمحے کو مڑ کر دیکھا، ولی شاہ کمرے میں داخل ہو چکے تھے۔ میں نے اماں کو بیڈ پر بٹھایا، وہ روئے جا رہی تھیں۔ میرے پاس ان کی تسلی کے لیے الفاظ نہ تھے۔ میں نے اپنا دوپٹہ پھاڑا، اس کا ایک حصہ اماں کے زخم والے حصے پر باندھ دیا۔ عائشہ خدا کے لیے اندر جا، میری بچی کی خبر لا، اماں نے روتے ہوئے کہا۔ میں خود بھی یہی چاہ رہی تھی، فوراً اپنے کمرے کی جانب دوڑی۔ میری نفس جیسے اب اس کی آواز کے ساتھ ساتھ چل رہی تھی۔ یہ کیا چیز تھی؟ یہ کیسی قوت تھی؟ وہ آواز جیسے میرے لیے گریوٹی بن گئی تھی جو مجھے اپنی طرف کھینچے جا رہی تھی۔ اندر کا ماحول ہی کچھ اور تھا۔ ہانیہ اب ہانیہ نہ تھی۔ اس کے چہرے پر بڑی بڑی دراڑیں پڑ چکی تھیں، منہ سے کوئی کالا مایا بہہ رہا تھا۔ اس کا دودھیا چہرہ اب سیاہ ہو چکا تھا، کنپٹیوں پر رگیں ایسی پھولی ہوئی تھیں جیسے اب پھٹی تو تب پھٹی۔ وہ ایک کونے پہ دبکی بیٹھی تھی، چہرے پر عجیب سی طنزیہ مسکان تھی۔ اسے دیکھنا ہی اذیت تھی۔ میں نے سختی سے اپنی آنکھیں بھینچ لی۔ ولی شاہ کی مٹھی میں کچھ تھا،
جس پر وہ وقفے وقفے سے کچھ پڑھ کر پھونک مارتے جاتے۔ کچھ دیر بعد انہوں نے مٹھی کھولی، شاید کوئی سرمئی رنگ کا سفوف تھا جو انہوں نے ہانیہ کی طرف اچھالا۔ پورا گھر خوفناک چیخوں سے گونج اٹھا، رونے دھاڑنے بین کرنے کی آوازیں۔ میں نے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیں۔ یہ سلسلہ چند منٹ چلتا رہا، پھر ایک دم سناٹا چھا گیا۔ میں نے ہانیہ کی طرف دیکھا، وہ اوندھے منہ فرش پر پڑی تھی۔ دوڑ کر اس کے پاس گئی، کانپتے ہاتھوں سے اس کا چہرہ سیدھا کیا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ سب عائشہ کے ساتھ نہیں بلکہ میرے ساتھ ہوا ہو۔ میں اس کا غم اپنے اندر جذب ہوتا محسوس کرنے لگا تھا، اسی لیے مجھے سگریٹ کی طلب ہوئی۔ میں نے سگریٹ سلگاتے ہی اس نے اپنی کہانی جاری رکھی۔ وہ ہماری ہانیہ ہی تھی، مگر اس کے چہرے کی وہ سرخی پیلاہٹ میں بدل چکی تھی۔ اس کے ہونٹ جو مسلسل مسکراتے رہتے آج بجھے ہوئے تھے۔ اپنی معصوم بہن کو اس حالت میں دیکھ کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ اب کل تک اسی حالت میں رہیں گی، آپ انہیں بیڈ پر لٹا دیں، فکر نہ کریں، باقی رات اب کچھ نہیں ہوگا۔ اتنا کہہ کر ولی شاہ باہر چلے گئے۔ میں نے ابا کی مدد سے ہانیہ کو بیڈ پر لٹایا۔ اس کا جسم سرد پڑ چکا تھا۔ اماں اب کمرے میں آ چکی تھیں۔ ایک چادر اس کو اوڑھا کر میں ابا کے ساتھ باہر چلی آئی۔ اماں وہیں ہانیہ کے سرہانے بیٹھ کر تلاوت کرنے لگ گئی۔ ان کے چہرے پر کمزوری کے آثار نمایاں تھے۔ ولی شاہ باہر ٹہل رہے تھے۔ امجد صاحب، مجھے آپ دونوں سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ ابا مضبوط اعصاب کے مالک تھے۔ پچھلے 2-1 گھنٹے میں جو مصیبت ہم پر گزری تھی، ابا اس کے حصار سے باہر آ چکے تھے۔ جی بولیں شاہ صاحب، کیا بات ہے؟ ولی شاہ نے بیٹھتے ہوئے کہا، میں نے اس سے پہلے ایسی قوتوں کا کسی پر اتنا شدید اثر نہیں دیکھا۔ عام طور پر اتنی جلدی اس طرح کا اثر وہ مخلوق ہی رکھتی ہے جو ہمارے بس سے باہر ہو۔ آپ کا یہ اپارٹمنٹ شاید کسی زمانے میں شیطانی سرگرمیوں کی آماج گاہ رہا ہے۔ یہ سب انہی سرگرمیوں کا نتیجہ ہے۔ ولی شاہ کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گئے۔ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ اس مخلوق سے نہیں لڑ سکتے؟ ابا ولی شاہ کی بات سن کر پریشان ہو گئے۔ میں کوشش تو کر سکتا ہوں، مگر گارنٹی نہیں دے سکتا۔ آپ کے پاس وقت بہت کم ہے، اس لیے آپ کی آخری امید میں ہی ہوں۔ باقی ماندہ رات اپنے کام پر لگ جاؤں گا، کل مغرب سے پہلے ہی واپس آ جاؤں گا۔ اگر کل کی رات کسی طرح ہم نے کاٹ لی تو پھر خیر ہی خیر ہے۔ آپ سب خدا کے سامنے سر بسجود ہو کے میری کامیابی کی دعا کریں۔ ولی شاہ اتنا کہہ کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ میں آپ کا تہہ دل سے مشکور ہوں شاہ صاحب، ابا نے احسان مندانہ کہا۔ یہ میرا کام ہے امجد صاحب، اپنا کام کر کے میں کسی پر احسان نہیں کر رہا، آپ بس اپنی بچیوں کے لیے دعا کریں۔ ولی شاہ یہ کہہ کر باہر چلے گئے۔ میں نے اور ابا نے ان کی آخری بات پر شاید پوری طرح دھیان نہ دیا تھا۔ وہ بچیوں کہہ کر گئے تھے، مطلب خطرے میں صرف ہانیہ نہ تھی۔ میں اس کی بات پر چونکا، کیونکہ اب تک جو بھی واقعات بیان کیے گئے ان سے واضح تھا کہ اس مخلوق کا نشانہ ہانیہ ہی تھی۔ اماں کو کسی طرح کچھ ادویات کھلا کر سلا دیا۔ میں اور ابا رات بھر جاگتے رہے۔ صبح ہوتے ہی ابا اماں کو اسپتال لے گئے۔ ہانیہ دوپہر تک ویسے ہی سوئی رہی۔ جب اٹھی تو کافی ہلکان ہو چکی تھی۔ اپنے کہے کے مطابق ولی شاہ سرے شام ہی پہنچ گئے۔ ولی شاہ نے ہمیں مخاطب کرتے ہوئے کہا، آج رات آپ سب ایک ہی کمرے میں رہیں گے، جبکہ میں بچیوں کے کمرے میں رہوں گا۔ کچھ بھی ہو جائے، آپ میں سے کوئی بھی اس کمرے میں نہیں آئے گا۔ ہم نے ان کی بات منوعن قبول کر لی۔ عشاء کی نماز پڑھتے ہی ولی شاہ ہمارے کمرے میں چلے گئے اور اندر سے کنڈی لگا دی۔ ہم لوگ ابا اماں کے کمرے میں بیٹھ گئے۔ ایک گھمبیر سناٹا تھا۔ سب اپنی اپنی جگہ پر خاموش بیٹھے دل ہی دل میں دعائیں مانگ رہے تھے۔ 2-3 گھنٹے یوں ہی گزر گئے، پھر ایک دم عجیب سا شور شرابہ شروع ہو گیا۔ دروازے اور کھڑکیاں اس طرح بجنے لگے جیسے کوئی بہت بڑا طوفان آ گیا ہو۔ زمین لرزنا شروع ہو گئی۔ ہم سب سہم کر ایک دوسرے کے قریب ہوتے گئے۔ ابا نے مجھے اور ہانیہ کو اپنے قریب کر لیا، جیسے کوئی بچہ اپنا کھلونا چھن جانے کے ڈر سے اسے سینے سے لگائے پھرتا ہے۔ ہمارے کمرے سے عجیب و غریب آوازیں آنا شروع ہو گئیں۔
ایسا لگتا تھا کہ ہزاروں مرد و زن مل کر بین کر رہے ہوں۔ پھر وہ خاموش ہو گئی اور پھر سے آگے اس کی ہمت جواب دے گئی۔ میں نے بے چینی سے اپنا پہلو بدلا، پھر وہ دوبارہ گویا ہوئی اور پھر ایک دم ہمارے کمرے کا دروازہ کھلنے کی ایک زوردار آواز آئی۔ اس کے ساتھ ہی ولی شاہ کی چیخیں سنائی دی۔ ابا بھاگ کر دروازے تک پہنچے۔ نہ معلوم انہوں نے کون سا منظر دیکھا تھا کہ سکتے کی حالت میں بدھ بن گئے۔ ان کی حالت دیکھ کر جب میں وہاں پہنچی تو ایک لمحے کو میں بھی جیسے کومے میں چلی گئی۔ ہمارے سامنے دیوار کے ساتھ ولی شاہ پڑے تھے۔ ان کا جسم رفتہ رفتہ دو ٹکڑے ہو رہا تھا۔ ان کا چہرہ مسخ ہو چکا تھا۔ کچھ لمحوں میں ولی شاہ کی جگہ جسم کے دو ٹکڑے پڑے تھے